صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور یقیناً آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدنا حسن الصوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسین آواز والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور اصحاب کرام پر۔
حضرت قتادہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے وہ سب کے سب خوبصورت چہرے اور حسین آواز والے تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ حسین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بات کو بار بار دہرایا نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کا ہر لفظ اور ہر جملہ علیحدہ علیحدہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کیا بات جامی رحمۃ اللہ نے کہہ دی۔ اور امام احمد رضا نے اپنے انداز میں بات کہی، انہوں نے کہا میں نثار تیرے کلام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ ناظرین کرام، کل شام رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا، آپ نے بھی سنا، انہوں نے کہا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا آج شام ذوالحج کا ماہ مبارک شروع ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارک کی بڑی برکات ہیں، اور یوم عرفہ کے دن تو جو دعا میدان عرفات میں خوش نصیب جو پہنچے ہیں وہاں پہ، وہ جب مانگیں گے تو وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس ماہ میں بعض چیزوں کی پابندی لگ جاتی ہے، حاجیوں پہ الگ پابندیاں ہیں بعض معاملات میں شریعت کے تحت، اور جو لوگ قربانی دیں گے ان پہ بھی کچھ پابندیاں ہیں، اور جو قربانی نہیں دے سکتے، صاحب استطاعت نہیں، ان پہ بھی کچھ پابندیاں ہوں گی۔ وہ کیا پابندیاں ہوگی؟ قربانی جو ہے کس لیے دی جاتی ہے، قربانی کا ثواب کیا ہے، قربانی سے انسان کو کتنی نیکیاں، کتنے مقامات نصیب ہوتے ہیں، قربانی کس طرح کی ہونی چاہیے، قربانی کس طرح کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری قربانی ہو نہیں سکتی۔ بعض اوقات لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر قربانی کرنے والے دیکھا کہ آ رہے ہوتے ہیں گھروں میں، ان کو بہت کام ہوتا ہے، اور صاحب نماز پڑھنے گئے ہوتے ہیں عید کی، ابھی عید کی نماز مکمل نہیں ہوتی اور یہاں پہ قربانی ہو جاتی ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوتی، شریعت کے تحت دوبارہ قربانی دینی پڑے گی۔ اس طرح کی بعض باتیں ہیں کہ جب جو قصائی ہمارے یہاں آتے ہیں، افضل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے چھری چلائے، لیکن بعض اوقات ہم لوگ نہیں یہ کام کرتے، تو وہ جو چھری چلانے والے ہوتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے بعض اوقات وہ جس وقت پکڑ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پکڑو جانور کو، اس کی ٹانگیں پکڑو، جلدی کرو، بس میں کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے وہ قربانی بھی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ بسم اللہ اللہ اکبر اگر اس وقت نہ کہا جائے جب چھری پھر رہی ہے، اور وہ اس شخص کو کہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے، جی مولوی صاحب آ جائیں، کوئی طالب علم دینی مدرسے کا آ جائے، وہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، اور چھری جو ہے جو پھیر رہا ہے وہ کہے کہ اس کی رسی باندھو۔ پھر بڑی بڑی اس میں نازک باتیں ہیں، اس کے گلے میں ہار ڈالے ہوتے ہیں، وہ اتار کے رکھ لیتے ہیں کہ اب اگلے سال جب نئی قربانی آئے گی اس کو استعمال کریں گے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جو ڈیکوریشن کی چیزیں اس کے اوپر لگائی ہوتی ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتی اگلے سال کے لیے، وہ بیچی نہیں جا سکتی، صرف صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ قربانی ہے اور اس کے قربانی خرید کے لائے اور اس کو بچہ دے دیا، کسی گائے نے، کسی بکری نے بچہ دے دیا، تو انہوں نے کہا یہ رکھ لیتے ہیں اگلے برس قربانی کے لیے۔ اگلے برس وہ قربانی نہیں ہو سکتی، وہ اسی قربانی کا حصہ ہے، اس کو ابھی صدقہ کر دینا چاہیے، وہ پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی قربانی جو ہے اس کو خراب کر لیتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ان تمام مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے ملک کے معروف اسکالر ہیں جناب مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ادیب ہیں، شاعر ہیں، عالم دین، اسکالر علامہ رضا الدین صدیقی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب، پہلے میرے خیال اس ماہ کے فضائل جو ہے وہ آپ بیان فرما دیں۔ ذوالحجہ آج شام کو شروع ہو جائے گا، اس کی فضائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماہ ذی الحج جس کا آغاز انشاءاللہ آج شام سے ہو جائے گا، اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں
قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ پیش کرتا ہوں جی کہ جن سے اس ماہ مبارک کے جو ابتدائی ایام ہیں اور اس کی جو راتیں ہیں ان کی عظمت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ جی قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الفجر، اس کی ابتدائی 2 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان 2 آیات کریمہ کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ الفجر کی جو پہلی آیت کریمہ میں الفجر ہے، اس سے مراد ذی الحج کی پہلی تاریخ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں وہ ہیں۔ تو اسے اس ماہ مبارک کی بالعموم اور بالخصوص جو 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں، ان کی عظمت و فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک۔ اور حدیث مبارک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ذی الحج کی جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی عبادتوں سے بڑھ کر کسی اور دن کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ جو شخص ان 10 دنوں میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو اس کی راتوں میں قیام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں وقت کو گزارے گا، اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اچھا صدیقی صاحب، ایک مسئلہ یہاں آ جائے، عید والے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے؟ جی ہاں، پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، حج کے یوم پہ بھی، اور اس کے بعد بھی دوسرے روز بھی، عید والے دن یہ میرا خیال جی یہ مستثنا ہے، یہ مستثنا ہے۔ ایک یہ شکر نعمت ہے، تو اصل تو بات اللہ کا حکم ہے نا جی، جہاں صبر ہے وہاں صبر کرنا چاہیے، جہاں شکر ہے وہاں شکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پاکیزہ رزق قربانی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، اور انسان روزے سے رہے تو یہ تو ایک کفران نعمت کی صورت بنتی ہے۔ قربانی کی اہمیت، جی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پاکیزہ بندے کی یاد ہے جی، اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا، اور حکم بھی ایک خواب کی صورت میں۔ یہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کی عظمت شان کیا ہوتی ہے۔ آج خواب کی تعبیر تو ایک مقدس اور مبارک علم ہے نا جی، فرائڈ کی تحلیل نفسی کی صورت میں تو خواب پہ اب بہت گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی فضول ہے، فضول ہے، ساری زیرو ہے، کہ وہ انسان کے رویے کو اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خوابوں پہ پڑھنا ہو تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جی تو دیکھیے کہ خواب خیال کے تابع ہوتے ہیں، لیکن نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے خیال میں بھی کسی قسم کی کوئی پراگندگی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، نبی اور حجت ہے، حجت ہے، نبی کا خواب حجت ہے، ولی کا نہیں ہے۔ نبی کا خواب حجت ہے، ولی کا خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہے، اس کے لیے یہ ایک بشارت ہے ذاتی طور پہ۔ ٹھیک، جب وہ جس رستے پر چل رہا ہے اس کے لیے تمانیت کا سامان اور ہمارے لیے وہ حجت نہیں کا سامان ہے، کسی دوسرے کے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا کلیئر کر دیں جی، چونکہ لہم البشرا جو قرآن نے کہا ہے نا، یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ ایک درویش کو تمانیت ہوتی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھ پہ یہ مکاشفات کھل رہے ہیں، لیکن نبی کا جو خواب ہے وہ حجت ہے، اور وہ وحی الہی ہوتا ہے جی۔ وہ اس لیے کہ اس سے یہ دیکھیں کہ جب خواب بھی وحی ہے تو اس کا مطلب نبی کے خیال میں بھی کسی قسم کی کوئی پراگندگی نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، اس کا خیال بھی جو ہے خطا اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے خیال میں بھی کوئی لغزش نہیں آتی۔ اگر نبی کے خیال میں بھی کوئی لغزش ہوتی تو اس کا خواب کبھی حجت نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ خواب ہے، اور حضرت اسماعیل کیا پوری تسلیم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ اس وقت ان کا جو ہے وہ عمر مبارک 13 سال ہے نا، تو اسی سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ لوگ بعض یہ سوچتے ہیں کہ شاید 40 سال کے بعد نبوت کا آغاز ہوا۔ وہ تو حضرت عیسیٰ ابھی دودھ پیتے بچے جس طرح فرما رہے ہیں، وہ تو بات وہی سے کلیئر ہو جاتی۔ اور حضرت اسماعیل کی یہ بات بھی دلیل ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ اے والد گرامی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجئے، اور مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو یہ دیکھیے کہ یہ اس پورے گھرانے کا کیسا ایک جذبہ صادقہ ہے جی، ایک اور اللہ کریم کی محبت کتنی ہے ان سے، محبت کتنی ہے، جو کچھ کر دیا
سب کو قیامت تک کے لیے حکم اب ہو یہ گیا. کہنا آسان ہے، ایک ماں کو لکو دک صحرا میں شیر خوار بچے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے جی، یہ اس پہ عمل کرنا جو ہے یہ کار دارد ہے. اور اتنا خوبصورت بچہ اور اتنی بڑھاپے میں ملے. جی ہاں. اور پھر وہ پوچھتی ہیں کہ یہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. تو وہ تسلیم و رضا کی پیکر کہتی ہے کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہائے 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 ہائے. تو یہ ساری باتیں کہنی تو آسان ہے. اللہ پہ یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کمال ہے. اور اس مرحلے سے گزرنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ اس کی پھر سنت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہایت اس کی حسین ابتدا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، وہ ہو رہی آج شام سے شروع ہو جائے گی. ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ ایک اس خاندان پاک کے خمیر میں قربانی کا جذبہ تو رکھ دیا گیا نا جی. اور پھر وہ اسے ان لوگوں نے جہاں بھی موقع ملا بام عروج پر پہنچا دیا. تو یہ اس کی ایک یادگار ہے کہ اللہ تبارک. اور پھر یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، استقامت کرتے ہیں، اللہ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ڈاکٹر کی اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ایسے لوگوں کو. آج سے پابندیاں، یہ کام تو مفتی صاحب کا ہے لیکن آپ ہی لگا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب پہلی بات تو یہ دیکھیں، قربانی کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں. اللہ کریم اس سے قربانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے محبوبوں کی اداؤں کو زندہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات دیکھیے کہ 12 اسلامی مہینے ہیں. آخری اسلامی مہینہ دیکھ لیجئے آج سے شروع ہو رہا ہے، اور پہلا دیکھ لیجئے محرم الحرام. تو آخری مہینے آخری مہینے میں یہ 10 دن میں حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد آتی. اور جیسے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی یاد آتی. تو پتہ چلا اسلام ابتدا سے انتہا تک قربانیوں ہی کا نام ہے. اور پھر اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں صرف فی سبیل اللہ. اور یہ تو سبیل اللہ ہے، آپ دیکھ لیں 100% فی سبیل اللہ ہے. دونوں جگہ بیٹے قربان ہو رہے ہیں، دونوں بیٹے قربان ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ دنیا کو ایک اسوہ دیا جا رہا ہے. شان بندگیت کی عظمت نظر آتی ہے قربانی میں. اور آپ عبادات اسلامیہ پر غازی صاحب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عبادات اسلامیہ کثیر الجہاد بھی ہیں اور کثیر الصفات بھی ہیں. کہ اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں جو انسانوں کو جوڑتی ہیں. آپ دیکھیے قربانی کے حوالے سے ساتھ یہ حج کے دن بھی ماشاءاللہ ہیں. آپ حج میں دیکھیے لباس ایک ہے، اور قربانی کے جو 3 دن ہم قربانی کرتے ہیں اس میں اللہ نے غذا بھی عالم اسلام کی ایک ہی کر دی ہے. اور غذا کہا جاتا ہے وہ بہتر ہوتی جس میں گوشت ہو. تو خدائی دعوت میں سب کو گوشت کھلایا جا رہا ہے. سبحان، کوئی محروم نہیں رہتا، کوئی محروم نہیں رہتا. دیکھیں کیسا اللہ کریم نے وحدت ملی کے تصورات عبادات اسلامیہ سے ہی نظر آتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ سماجی روابط کی بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ کڑی ہے قربانی. صلہ رحمی کا تصور ملتا ہے، وہ جو گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. پھر غرباء فقراء کی مدد ہوتی ہے. پھر کتنا ایک شوق جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر حصول قربانی کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے سوسائٹی میں ارننگ کے لیے، رزق حلال کماؤں تاکہ یہ فریضہ بھی ادا ہو سکے. پھر یہ تو ایک سماجی اعتبار سے پھر یہ میں آپ سے پوری ڈیٹیل لیتا ہوں. مفتی صاحب ذرا پابندیاں آج سے کیا ہوں گی؟ چاند نظر آ گیا شام کو، اب پابندیاں شروع ہو گئی. 10 روز تک رہیں گی یہ 12 روز بالکل. ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحج کے چاند کو دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 10 دن تک، یعنی جب تک کہ وہ قربانی نہ کرے اس وقت تک جو ہے وہ اپنے ناخن اور بال جو ہے نہ اتروائے، سارے جسم کے بال. اور ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، یعنی ارادہ نہیں رکھنی سے مراد وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر رہا ہے، وہ بھی اس سنت پر عمل کرے. اور اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اسے قربانی کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے نا، وہ جو غریب تھے، انہوں نے کہا میں تو قربانی نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بال نہ کٹوانا تو اس طرح جو ہے یہ روایت بھی موجود ہے اور محدثین نے اس کی آگے جو ہے تشریح بھی فرمائی. اچھا، قربانی بیسیکلی جو جیسا کہ بتایا کہ ایک سماجی اعتبار سے بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس سماجی پہلو پر بھی روشنی ڈالی. مثال کے طور پر جب قربانی کے گوشت کی تقسیم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، کہ تم بھی اس میں سے کھانا، لیکن صرف تم نہیں کھانا ہے، اس میں تمہارا ہی حق نہیں ہے. جیسا کہ دیگر آیتوں میں بھی ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے کسی بھی صورت میں،
وہ کیش کی صورت میں ہو یا دیگر جو اجناس کی صورت میں ہو، ان چیزوں میں دوسرے مستحقین اور جو دوسرے غربا ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو مفتی صاحب پہلے تو یہ تھا نا حدیث میں کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں کھایا جا سکتا قربانی کا، یہ موجود ہے، بعد میں پھر لیکن یہ بعد میں جو ریلیکس ہے ہو اس گیا۔ کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، بلکہ اس سے پہلے تو یہ بھی تھا کہ قربانی کی جو چیز ہے قربانی کرنے والا اور دیگر افراد اسے استعمال بھی نہیں کرتے تھے شریعت اسلامیہ سے پہلے۔ جی بالکل ایسے ہی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت بھی آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ یوں کہہ لیں کہ صدقے میں ہمیں عطا کیا گیا کہ ہمیں گوشت استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور پہلے تو اس اجازت کو محدود رکھا گیا تھا 3 دن تک جیسا کہ آپ نے بتایا، لیکن بعد میں اسے بھی عام کر دیا گیا۔ اب ہم جو ہے اس کا ذخیرہ کر کے مفتی صاحب بات سنیں، لیکن ذخیرے کے اندر اس بات کا بھی میں خیال یہ عرض رکھنا کرنے بہت لگا ضروری تھا ہے کہ قربانی کیا ہوئی کہ آپ نے پورا بکرا جو تھا وہ اپنے گھر میں ڈی فریزر میں رکھ لیا، صرف آپ نے چھری پھیری خون نکل گیا؟ آپ ذخیرہ اپنے حصے کا کر سکتے ہیں، جو غربا و مساکین کا حصہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ خود بھی کھائیں، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ان لوگوں کو جو سوال کرنے والے ہیں اور جو حیا کی وجہ سے آپ کے پاس آ کر سوال نہیں کرتے، ان کو بھی آپ کھلائیں، انہیں بھی ان کا حصہ دیں۔ لہٰذا جب آپ ان کو ان کا حصہ دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد اپنا حصہ آپ رکھتے، اس کو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، اس پر آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر یہ سوچ ہے کہ پورے کے پورے گوشت پر میں ہی قبضہ کروں گا، میں ہی اسے ذخیرہ کروں گا، تو یہ قربانی کی روح کے منافی ہے۔ قربانی کی روح جو ہے یہی ہے کہ آپ سماجی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو جوڑیں، مسلمانوں کو اپنے سے قریب کریں، کہ جب آپ دوسروں کو اپنی دی ہوئی قربانی میں سے حصہ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے احترام جو ہے پیدا ہوگا، آپ کی محبت اس کے دلوں میں ان کے دلوں میں پیدا ہوگی، اور اس طرح سماجی اعتبار سے جو اسلام چاہتا ہے کہ تمام افراد معاشرہ جو ہیں آپس میں جڑیں قربانی کے ذریعے سے، وہ مقصد بھی حاصل ہوتا ہوا نظر صدیقی صاحب آتا ہے۔ ایک بڑا مشکل سا سوال بھی ہے اور باریکیاں بھی اس میں بڑی ہیں، اور آپ سے پوچھنا ہے، یہ جو ادیب آدمی ہوتا ہے وہ باریکیوں کو بھی باریک طریقے سے بیان کر لیتا ہے۔ بعض اوقات اذہان میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے وہ، اور ہمارے ہاں کچھ بعض عقائد بھی ایسے ہیں ہمارے کہ انبیاء جو ہیں ان کو علم غیب ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ بکرا آ جائے گا، دمبا آ جائے گا جناب اسماعیل کی جگہ، اور یہ ذہن میں بھی آتا ہے کہ جی وہ پھر دمبا آ گیا، لیکن یہ اس میں مشیت کا یہ تھا کہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ کی راہ میں ایسی عظیم ہستیاں بھی ہیں جو واقعی بیٹوں کو قربان کر سکتی ہیں۔ تو کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں صرف بیٹے نہیں، بھتیجے بھی، سارا کنبہ ہی اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں جن لوگوں کا تعلق باللہ ہوتا ہے اتنا مضبوط ہے۔ یہ اس طرح ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں نا وہ کیا خوبصورت شعر ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ گھر بھی لٹایا، پوری آمادگی کے ساتھ اپنی جان بھی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں تھا، اس نے اس قربانی کو قبول فرمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حکم کی تعمیل کر دی نا۔ ٹھیک ہے، جی انہوں نے تو کوئی ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے تو کوئی گزاشت نہیں کی۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ نبی جو ہے وہ حکم کے تابع ہوتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے کر دیا، چاہے علم بھی ہو۔ جی علم بھی ہو، اگر علم بھی ہو اس کے باوجود حکم ہو گیا، حکم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر دیا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ آج جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم انبیاء کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں بالکل جیسے کہ وہ ہمارے کلاس فیلو ہیں، جی، اور بالکل وہ کو ہماری سطح کے لوگ ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کی مشیت کے ساتھ بہت زیادہ استوار ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سنت کا اجرا کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک یہ اہمیت نہیں ہوتی کہ ان کا علم کیا کہہ رہا ہے یا ان کا قیاس کیا کہہ رہا ہے، ان کا قیافہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک اسوہ حسنہ پیش کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اللہ مفتی صاحب اس پہ میں بریک کے لیے جا رہا ہوں، بریک سے آؤں گا تو آپ نے بھی اس پہ ذرا فرمانا ہے، پھر یہ آج ہم یہ بھی پوائنٹ کلیئر کر دیں۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں
یہ بڑے اہم مسائل ہیں. بظاہر ہم سمجھتے ہیں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, چھری پکڑی, کسائی کو بلایا اور اس نے آ کے ذبح کر کے چلا گیا. بعض اوقات یہ قربانی, یہ ساری محنت چھوٹی سی ہماری کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے. تو آج ہمارے پاس اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تمام باتیں اس وقت سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدنا ومولانا. ویلکم بیک ناظرین کرام, ایک کالر لے لیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب ظہیر احمد فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جی ظہیر صاحب فرمائیں, کوئی سوال بھائی؟ ہاں جی, سوال یہ ہے کہ اگر انسان پہ قرضہ ہو اور اس نے قربانی کے لیے پیسے بھی اکٹھے کیے ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے, ٹھیک, اور ان سے قرضہ نہیں ادا ہو سکتا, ٹھیک ہے, قرضہ اتنا زیادہ ہو تو وہ بندہ قربانی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. کتنا قرضہ ہو, اندازہ ویسے بتا دیں کتنا قرضہ ہو. مثلا اگر اس نے 4 ارب لیا ہوا ہے, یہ جس طرح سیاستدان کھا جاتے ہیں لے کے لوٹ کے, 10 ملیں لگائی ہوئی ہیں, تو وہ کہے جی قربانی نہیں دے سکتا, مجھ پہ قرضہ ہے. نہیں, وہ ایسے ہے کہ نا فیصل آباد میں سوتر منڈی میں کام کرتے تھے. نہیں وہ چھوڑ دیں, آپ اندازہ بتا دیں کہ اتنے پیسے قرضہ ہے. وہ 7-8 لاکھ روپیہ قرضہ ہو. 7-8 لاکھ. ٹھیک. مفتی صاحب یہ آپ سے متعلق سوال ہے. جی بالکل, اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے لیے ضروری ہے, یعنی جس پر قربانی واجب ہے, کہ وہ صاحب نصاب ہو. اور صاحب نصاب بالکل اسی طرح انسان بن جاتا ہے جس طرح کہ زکوٰۃ میں بنتا ہے. 8 لاکھ روپیہ تو ہے اس نے لیا, تو 8 لاکھ روپے تو ہے, لیکن وہ ان پر لیبلٹی ہے, ان پر ایک ذمہ داری ہے, قرض ہے. ٹھیک. تو اگر اس قرض کو مائنس کرنے کے بعد یا نکالنے کے بعد جو بھی ان کے پاس ابھی رقم ہے, وہ رقم نصاب سے نیچے آ جائے, جو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی جو ایکول جو رقم ہے اس کے برابر اس سے نیچے آ جائے, تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے. یعنی قرض کو منہا کرنے کے بعد, مائنس کرنے کے بعد, ان کے پاس اگر 25,000 یا 20,000 روپے ہیں تو اس پر قربانی واجب, ان پر قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ایک میں کالر لے لوں آپ سے, میں یہ مزید پوچھتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں بھائی. آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں. اچھا جی, اچھا جی, اور فوراً سوال پوچھیں, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. جی ٹھیک, بند کر دیا جی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی کریں جلدی. یہ سر ایک سوال یہ ہے میرا کہ یہ کیا نام ہے, یہ اگر ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدا, رات کو وہ مر جائے تو صبح قربانی وہ اس کی وہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, ماری گیا تو قربانی جائز. جی امریکہ سے کالر نیکسٹ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب فرمائیں. جی میں محمد اعظم ہے میرا نام, میں امریکہ سے بول رہا ہوں. جی اعظم صاحب فرمائیں. ہے کہ ہم لوگ کیا اسے کہتے ہیں, یہاں پہ قربانیاں کرتے ہیں, ہمارے پاس 3 حصے کرنے کے لیے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم غریب بھی ہوں یا رشتہ دار بھی ہوں, اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اور قربانیاں جو ہے نا میل کر دیتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ دنیا میں یا پاکستان میں بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیسے آپ بھجوا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی دے دیں, یہ ہے آپ کا مطلب ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ قربانی کیا سے کہتے ہیں پوری کی پوری دے دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. انشاءاللہ ابھی جواب لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں تو کوئی ہے نہیں غریب کہ اس کو دیا جائے, کاش امریکہ میں جیسے دیانتدار حکمران یہاں پہ بھی آ جائے, کوئی یہ دن آئیں کہ کوئی گوشت لینے والا نہ ہو,
تو پھر بے شک فریج بھر لیں. جو پہلا سوال ہے جانور کے مر جانے کا، اگر وہ صاحب نصاب ہیں جنہوں نے جانور لیا تھا اور ان کا جانور قربانی سے پہلے ہی مر گیا، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو وہ دوبارہ جانور لے کر یا حصہ لے کر قربانی کریں گے. اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو اس صورت میں ان پر دوبارہ کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ پیسے بھیج دیتے ہیں کسی ملک میں. بالکل یہ بھی شرعاً جائز ہے اور اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر کسی وجہ سے آپ قربانی نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے اپنے ملک میں یا کسی اور ایسی جگہ میں جہاں پہ غرباء و مساکین کی کثرت ہے وہاں پر آپ اپنی قربانی کروا رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب اب آ جائیں اس پہلے سوال کی طرف. ہمارے ہاں جتنے حکمران ہوتے ہیں، قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور ایک آدھ اور کوئی نکال دیں، سردار عبدالرب نشتر، باقی سب جو ہیں انہوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہوتے ہیں، قوم کو لوٹتے ہیں اور اربوں روپے لے کے کھا جاتے ہیں، ڈکار مارتے ہیں، تو وہ ہوتے مقروض ہیں تو قربانی نہیں دے سکتے. دیکھیں یہاں پہ قرض کی بھی جو ہے نا تقسیم کی گئی ہے کہ ایک طویل المیعاد قرض ہوتا ہے جو بینکوں سے یا دیگر اداروں سے، جو مالیاتی ادارے ان سے لوگ لیتے ہیں اور ان کو ایک خاص طریقے سے وہ قرض ادا کرنا ہوتا ہے. اور ایک جو ہے وہ قرض ہے جو مختصر المیعاد ہوتا ہے، جیسے عام طور پر جو پرسنلی لوگ ایک دوسرے سے لیتے ہیں اور ان پر ایک طرح سے اس طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ قرض ادا کر دیا جائے، وگرنہ جو قرض خواہ ہے وہ پریشان کرے گا. تو طویل المیعاد قرض کو منہا نہیں کیا جاتا. ہمارے فقہا نے فرمایا کہ جو طویل المیعاد قرض ہے اگرچہ اس کی مالیت کتنی ہی کیوں نہ ہو وہ منہا نہیں کیا جائے گا، وگرنہ تو ایک بہت بڑی تعداد قربانی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بجائے اس کے کہ وہ قربانی کرے وہ خود نصاب سے نیچے ہو کر وہ مستحق بن جائیں گے. دیکھیں نا الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے پیش کرتے ہیں نا ہمارے سیاستدان، تو لگتا ہے کہ یہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، جن کے گھر میں ایک ایک گاڑی جو ہے وہ 5-5 کروڑ روپے کی ہے، تو ان کے آپ ایسٹ دیکھیں تمام کے، تو وہ آپ لگے گا کہ ان بیچاروں کو قرضہ دینا پڑے گا، ان کو زکوٰۃ بھی ان پہ واجب ہے. یہ اتنے غریب ہے. زکوٰۃ کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو طویل المیعاد قرض ہیں ان کو مائنس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ان پر ایک لیبلٹی نہیں ہوتی. آداب پہلی بات تو یہ قربانی صاحب استعداد ہو، پھر رزق حلال ہو. انسانوں کو ذبح کر کے بکرا ذبح نہیں کیا جا سکتا. اچھا ان کا قتل عام کیا ہو، معاشی قتل کیا ہو اور پیسے لوٹ کھسوٹ کے پھر 4-4 لاکھ کی گائیں ریاکاری کے لیے لے لی جائے تو اللہ کریم نے اس کی ممانعت کی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، دلوں کا تقویٰ ہے یہ، اور خوبصورت پھر اس کی دیکھ بھال کرنا. اور میں یہاں پر آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ چند دن پہلے اپنے علاقے میں کسی قابل مفتی صاحب سے ضرور مسائل دریافت کریں، اور پھر ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، چھری تیز کر لی جائے، جانور کو کھلایا پلایا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس میں بھی اجر ہے، ایک ایک بال کے بدلے اجر ہے. سبحان اللہ. کل میدان محشر میں جانور سواری بنے گا. سبحان اللہ. اور پھر ان کو بالکل اس طریقے سے یہ جو پکی اس پہ ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں ذرا جلدی دھویا جائے گا، اور جو ہی اس کو ڈالتے ہیں پہلے اس کی وہ گردن توڑتے ہیں، منکا جس کو کہتے ہیں، دیکھیں جی وہ بڑی زور سے توڑتے ہیں. یہ بھی تو غلط ہے. حدیث میں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک کالر لے لیں کا انتظار میں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم غازی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی سوال فرمائیں. غازی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جانور کون سا تھا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ثواب میں آیا کہ سب جانور برابر ہیں، گائے اور بھینس اور بھینسا اور بیل، یا ان میں کچھ ثواب کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہی میرا سوال ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. جی اگلا سوال. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج بہت زیادہ کالر ہیں، ذرا جلدی جلدی سوال کریں. جی غازی صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی، میرے لائن مل گئی آپ کے ساتھ میری. تو سب آپ کے جتنے بھی ہیں ٹیم والے سب کو میری طرف سے سلام. بہت شکریہ. اور ایک سوال ہے کہ جی ہم 3 بھائی ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں ایک ہی گھر میں، اور جو ہے ہماری ایک اچھی قربانی قبول ہو جائے گی کہ ہم شادی شدہ ہیں، سب کو علیحدہ کرنی پڑے گی؟ نہیں قبول ہو جائے گی. ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 حصے ہیں، تو آپ کی ہو سکتی ہے، بھینسیں بھی ہو سکتے ہیں، بیل بھی ہو سکتے ہیں. البتہ بکری میں نہ شامل ہو جائیں، بکری اکیلے اکیلے، بھیڑ اکیلے اکیلے ہوگی. جی مفتی صاحب آپ نے سوال سن لیا. جی پہلے سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اس میں ابلغ کبشین کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی ہے کہ چت کبرے مینڈے کے، یعنی چت کبرا مینڈا جو ہے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں
جو ہے دیا کرتے تھے. یہ دمبے جس کو کہتے ہیں، چتکبرے دمبے. جی. اور اسی طرح جو ہے بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی بھی آپ نے جو ہے پیش فرمائی. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کس جانور کی قربانی کرنے میں کتنا زیادہ ثواب ہے اور کس میں کم ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مالی حیثیت پر، کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ آپ جو ہے مہنگا جانور، جو عام طور پر مہنگے سے مراد یہ نہیں کہ جو نمود و نمائش کے لیے مہنگا کر دیا گیا ہو، جس طرح کہ آج کل ایک کلچر بن چکا ہے. مہنگے سے مراد یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ادر جانور، اگر آپ کی جیب اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ مہنگا جانور اللہ کے راہ میں قربان کر سکتے ہیں، بکرے کی صورت میں یا دیگر جانور کی صورت میں، تو آپ کے لیے اس جانور کا جو ہے اس جانور کو قربان کرنا یا اس کی قربانی پیش کرنا دوسرے جانور کی بنسبت جو ہے زیادہ اجر و ثواب کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا، باعث ہوگی. جی آپ بتا رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے. تو جانور کو اذیت سے، یہ جو ہمارے لیے باعث نجات چیز بننی ہے، اس کو اذیت دینے سے منع فرمایا. پھر یہ جو 3 دن کی جو 3 حصے کیے کہا حکم دیا گیا، یہ اگر نہیں بھی ملتا ہے کہ انسان پورا گھر میں ہی رکھ لے تو شریعت نے اجازت دی، لیکن جو اس کا قربانی کی روح نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ تقسیم کیا جائے. تقسیم کے سارا سال جو کھاتے رہتے ہیں، نہیں 3 دن، وہ جو 3 دن کھائیں، 3 دن سے زیادہ کیا جناب، وہ 7 صفر بھی لگا لیتے ہیں، 30 دن یا 130 دن کر لیتے ہیں. اور پھر یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ خوبصورت حصے خود رکھ لیے اور کوئی ایسی چیزیں یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کریم رب نے آپ کو جو چیز بھی دی اعلیٰ خوبصورت اور معیاری دی ہے، سٹینڈرڈائز دی، تو آپ اس کی راہ میں دے رہے ہیں. اور آپ جو قربانی کر رہا ہے وہ تو گوشت کھاتا ہی رہتا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو جن کو دے رہا ہے ان کی تو مفلسی میں وہ، تو ان کو اچھے سے اچھا پیش کرنا چاہیے کہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. 7 حصے گائے میں، 7 حصے اونٹ میں، 7 حصے بیل میں، مینڈے میں. 5 حصوں والے جو ہیں وہ لٹیرے ہیں، رشوت کا مال ہے، دھوکے کا، دغا، پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو جعلی ڈاکومنٹ کے ذریعے کوئی پراپرٹی دے دی، ان سے پیسے تھا لیے. میں نے دیکھے ایک صاحب نے فراڈ کیا میرے ایک عزیز کے ساتھ، تو ان سے میں نے بلایا اپنے گھر پہ. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں میں اللہ کے فضل 7 حج کیتے ہیں جناب، 7 حج. تو میں نے کہا حجوں کے بعد یہی کام آپ نے فراڈ کی لوگوں سے کرنا ہے، تو یہ ان حجوں کا تو کوئی فائدہ نہیں آپ کو. اب اس کا خیال یہ تھا کہ حج اپنی جگہ پہ ہے، فراڈ اپنی جگہ پہ. اب 5 بندے فراڈ والے، حرام رزق والے، اور 2 رزق حلال والے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اب کیا صورت ہوگی؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ 2 کی تو قربانی ہو جائے، نیتوں جنہوں نے رزق حلال سے حصہ ڈالا ہے، 5 کی نہیں ہوگی. جی ہاں، نیتوں کا حال اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اس کی بارگاہ میں پاکیزہ چیز ہی قبول ہوتی ہے. جی سبحان اللہ. اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی تو خود خیر الماکرین ہے نا، وہ ہر چیز سے واقف ہے. تو اگر یہ ہمارا خیال خام ہونا کہ ہم کوئی اللہ تبارک و تعالی کو بھی داؤ لگا سکتے ہیں، تو یہ خیال خام ہی ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالی کو تو پتہ ہے، اور اللہ کے راستے میں جو رزق حلال ہے اسی کا صدقہ قبول ہوتا ہے. بلکہ اگر کوئی رزق حرام سے صدقہ دیتا ہے، مفتی صاحب تصدیق کریں گے، اس پر تو حدیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں. یہ تو گویا کہ ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کی مخلوق کو دھوکہ دینے کی بات ہے نا. جی دھوکہ دینے کی بات ہے. جی اور اللہ رب العزت کو بجائے ثواب کے الٹا جی ہاں یہ وعید ہے شدید گناہ ہوگا کہ بھئی ایک تو آپ نے وہ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ. بدتر از گناہ. پہلے ایک کالر لے لیجیے آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں. جی صدیقی صاحب فرمائیں. صدیقی صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں. جی سوال میرا یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی 1 سال کے بعد زکوٰۃ تو دیتا ہے 15-16 ہزار روپے ہاں اپنے مال پہ، اور قربانی وہ سال بعد 80,000 روپے کی کرتا ہے. کیا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کر رہا ہے؟ صدیقی کا سوال، صدیقی سے جواب. جی اصل میں یہ ایک کالر ساتھ ہی آ چکے قربانی کے مسائل ہیں نا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی سوال فرمائیں. سر میں فیصل آباد سے راشد حفیظ بات کر رہا ہوں، تعال موسیٰ نوری صاحب کے شہر سے. جی سبحان اللہ، کیا یاد کرا دیا یار تم نے ہمیں. کیسا عظیم انسان تھا، کیسا دوست تھا. بس سر ان کی بڑی محبتیں ہیں، یہ ہماری ان کے ساتھ تھی. او ہو کیسا دوست تھا. واہ واہ. جی آئی جو ان کی یاد آتی چلی گئی اور ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. دوستوں کی یاد جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہو.
سبحان اللہ. جی ہوتے ہیں جی ادھر. تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں ذبح جانور کرتے ہیں تو اس کا منہ کدھر ہونا چاہیے، ایک سوال. اور دوسرا یہ بات تھی جی کہ جانور کی جو گوشت ہوتا ہے وہ کون کون سی چیز جو حلال ہے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منع فرمائی گئی ہیں وہ بھی لوگ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہے آپ سوال جی صدیقی صاحب. جی صدیقی صاحب کے سوال کا جواب. پہلا سوال تھا، اصل میں بات یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات پہ بہت زیادہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی کہ آپ گھر میں کیا دیتے ہیں اور آپ قربانی کیا کرتے ہیں. بڑی کڑی اپنے معاملات کو جو ہے وہ درست رکھنا چاہیے. آپ نے یہ فقہی سوال ہے جی. ویسے وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جب دینے لگا یا انکم ٹیکس دینے لگا اس وقت تو اس نے کہا بڑے غریب آدمی ہے اور اتنے سا ہے، اور جب وہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اس وقت وہ پورے اپنی دولت کے حساب سے خریدا ہے 80,000 کی. دیکھیں یہ سارے معاملات جو ہیں اپنی اپنی جگہ مسلم ہیں. زکوٰۃ اگر ان پر ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں. قربانی اگر جی بالکل اس میں کچھ بھی کمی کریں گے تو اس صورت میں وہ قابل گرفت ہوں گے. قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی گرفت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی. اور قربانی اگر ان پر واجب ہے تو وہ قربانی بھی کرے، کیونکہ قربانی کا وجوب بھی بہرحال ان پر ہے. تو یہ سارے معاملات ویسے تو ان کے نتائج تو مجموعی طور پر آتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم انفرادی طور پر بھی دیکھیں تو ان کا ایک عمل غلط ہے، لیکن قربانی اگر وہ صحیح طور پر کر رہے ہیں تو اس صورت میں ان کی قربانی تو بہرحال کس طرف منہ ہونا چاہیے، قبلہ رو ہونا چاہیے. ایک اور مسئلہ جو اجتماعی قربانی کا بھی ایک سوال آیا تھا کہ ساتھ وہ بعد میں کریں گے، آپ اس وقت بتا دیں. قبلہ رو ہونا چاہیے جانور کو. جی قبلہ رو ہونا چاہیے. 4 رگیں کٹنی چاہیے، 4 رگیں کٹنی چاہیے. کھانے والی نالی، سانس والی نالی اور 2 جو خون سپلائی کرتی ہیں بالکل ان کا کٹنا ضروری ہے. اور یہ لیکن توڑنا نہیں ہے گردن کو. بالکل یہ فوری توڑتے ہیں. رحم کے خلاف ہے، یہ رحم کے خلاف ہے کہ جانور کے ساتھ بعض جو ہے جانور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوتا فوری وہ کہتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ہے فوری طور پہ کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. فقہاء نے اس سے بھی منع فرمایا کیونکہ یہ رحم کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کا ایک اہم مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اجتماعی قربانی کے اندر فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ ان افراد میں سے کوئی بھی فرد ایسا نہ ہو جس کی کمائی جو ہے حرام کی ہو، کیونکہ ایک کی حرام کی کمائی کی وجہ سے دیگر افراد کی قربانی قبول نہیں ہوتی. ایک منٹ میں یہاں پر بہت محتاط رہنے یہ کی معاملہ ضرورت ڈسپیوٹڈ ہے. یہ ڈسپیوٹ میری رائے اس میں مختلف ہے اور میں نے پڑھا ہے فقہاء کو. ابھی میں سوال پوچھ لوں تو پھر میں آپ سے آج میری اور آپ کی بحث ہوگی. ناظرین کرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا. جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے روز گفٹ پیش کرتے ہیں اور گفٹ بھی کمال کا ہے. کتاب الشفا آپ کی خدمت میں جاتی ہے، پیش کرتے ہیں ہم آپ کو ایز اے گفٹ. آج کا سوال ہے تاریخ انسانی میں سب سے پہلی قربانی کس نے کی تھی؟ گزشتہ سوال جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا مزار مبارک کاظمین بغداد میں واقع ہے. اللہ نے مجھے سعادت دی. حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل ساتھ ان کا مزار ہے. وہاں پہ بڑے انوارات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے بغداد میں اور سیدنا غوث الاعظم کے مزار کی حاضری آپ کو نصیب ہو. اولیاء ہی اولیاء ہے بغداد میں ہر طرف. درست جواب دینے والے خوش نصیب 3 ہیں. کمل شاہد صاحب کا تعلق لاہور سے ہے، محمد ولی صاحب کا کراچی سے ہے، غلام صفیہ کا تعلق جہلم سے ہے. آپ تینوں حضرات کو آپ کا گفٹ مل جائے گا. مفتی صاحب میں نے یہ پڑھا ہے جو آپ فرما رہے ہیں اجتماعی قربانی. دیکھیے جس نے 7 حصے ہیں، جس نے اپنے رزق حلال سے 1 حصہ یا 2 حصے ڈالے ہیں، باقی جن کے غلط ہیں اللہ تعالیٰ کو حال معلوم ہے. اس کی وجہ سے وہ قربانی کیسے غلط ہوگی؟ میں نے فقہاء کا پڑھا ہے کہ جس کی حلال کی کمائی ہے اس کی قربانی قبول ہے، اس کی ٹھیک ہوگی. جنہوں نے حرام کی قربانی دی وہ فارغ ہے. اصل میں یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ اس اعتبار میں نے سے خود کہ پڑھا ہے. قربانی کو آپ حصوں کو بائفرکیٹ نہیں کر سکتے. یعنی جب ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو جانور کے ہر جز میں ہر شخص شامل ہو جاتا ہے. اس کے ایک ایک جز کے اندر، پارٹ میں، پارٹیکلز کے اندر ہر شخص شامل ہوتا ہے. اس کو آپ بائفرکیٹ نہیں کر سکتے. صدیقی صاحب آپ بھی ذرا بتائیں اس معاملے پہ کیسے یہ طے نہیں ہو سکتا. میں جا رہا ہوں، میں نے جا کے جامعہ نعیمیہ میں دے دیا حصہ اپنا، جامعہ نظامیہ میں دے دیا.
مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ کون کون سے پارٹنر ہیں، میں ان کے رزق کا پتہ کر سکتا ہوں. یہ عموم بلوا کا دور ہے، معاشرہ بھی بہت پھیل گیا ہے، اور ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم دوسرے کے معاملے میں حسن ظن رکھیں. ہم کیسے یہ بات صحیح ہے کہ ہم طے کیسے کریں گے؟ میں باقی کے 6 کی ریسرچ کرنی شروع کروں، ایک مغل پورے میں رہتا ہے، ایک ٹھوکر نیاز بیگ میں رہتا ہے، ایک شدرے میں رہتا ہے. اب دیکھیں نا وہ بھائی جو باہر سے پیسے بھیج دیتے ہیں، ان کا کیا پتہ ہے وہ کیسے اس کی تفتیش کر رہے ہیں؟ اس میں جو اس میں آسانی ہے، یہ نہیں کہ اس میں یہ بہت مشکلات ہیں. حتی الامکان آپ کوشش کریں گے. بالکل کسی چیز کو عام کر دینا یا کھلا چھوڑ دینا یہ بھی شرعاً جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. میں اگر فرض کریں کہ ہم دونوں مل کر اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو مجھ پر یہ لازم ہے، اگر میں منتظم ہوں اس قربانی کا، تو میں مولانا منیر یوسفی نے اس پہ کتاب لکھی ہے، حج و قربانی کے مسائل پہ. انہوں نے یہی لکھا ہے جو نقطہ نگاہ میں بیان کر رہا ہوں، اور کتابوں کے حوالے دیے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک قربانی میں 3 کا یا 4 کا جو تھا وہ حلال کی کمائی تھی، 3 کی گڑبڑ تھی، یہ اس صورت میں کی حد تک تو ہو جائے گی. اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے حتی الامکان معلومات حاصل کی اور آپ کی معلومات کے مطابق جو آپ کے دیگر شرکا ہیں ان کی کمائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیچھے سے ممکنہ طور پر حرام کی آمیزش موجود. لیکن اگر یہ صدیقی صاحب جو ہے نا ان کا فتویٰ چلے گا، میرے مطابق تو ان کے فتوے سے مجھے اتفاق ہے. میں یہ عموم بلوا کا زمانہ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جسے ہم کر نہیں سکتے، عملاً یہ کر نہیں پائیں گے. اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ پھر اس خدشے سے قربانی یہاں اجتہاد کرنا پڑے گا. یعنی حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک شخص کے بارے میں بالکل آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص سود کھاتا ہے، یہ رشوت لیتا ہے. ابھی ہم بات اب یہ تو مدرسے والوں کو پتا، ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا ہوگا. یہ رشوت، ایک بندہ آیا ہے، اس نے آ کے ان کے دفتر میں کہا کہ جناب السلام علیکم، یہ ہماری طرف سے بھی 2 حصے ڈال لیں جی. وہ ڈال لیا، میں فلانا ہوں، ایڈریس اپنا لکھا دیا، وہ چلا گیا. یہ ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. آپ ذرا پھر ہم جب بیٹھیں گے. ایک اور مسئلہ مفتی صاحب اس کی طرف دھیان نہیں کہ جو ذبح ہوتا ہے نا، قصاب کہتا ہے کہ آپ بھی ہاتھ رکھیں، تو پھر دونوں کو جو ہے وہ تکبیر پڑھنی ہے. دونوں کو تکبیر پڑھنی ہے. نہیں، قصاب نے اگر تکبیر نہیں پڑھی اور بندہ پاس مولوی صاحب سے تکبیر پڑھ رہے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوگی. دونوں کو پڑھنی ہے. جو چھری پھیر رہا ہے اس کا لیے پڑھنا انتہائی ضروری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ چھری میں اسے وہ شریک کر لیتے ہیں، تو وہ پھر ایک تو پڑھ رہا ہے، دوسرا وہ سن رہا ہے. نہیں، دونوں کو پھر وہ کہتے ہیں جی چھری پہ پھونک مار دیں پڑھ کے، تو وہ اس سے ہم کر لیتے ہیں. اچھا، یہ جو مرغیاں ہوتی ہیں یہ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز ذبح کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا وہ سگریٹ پی رہے ہیں اور ساتھ لڑکیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے چائے لے کے آؤ، اور وہ کرتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سگریٹ بھی پکڑنا، فلانی چیز بھی کرنا. اس طرح کی جو حرکت ہو رہی ہے وہ تو سارا ناجائز ہے. ناجائز ہے جی. بسم اللہ اللہ اکبر جب یہ چھری پھرے تو اس وقت منہ سے کلمہ جاری ہونا چاہیے. دیکھیں اسی لیے اعمال میں برکت نہیں رہی نا کہ رزق مشکوک ہو گیا. ہم رزق میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کو ایسے سرسری سی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے جی. ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رسولوں کو کہا گیا کہ طیب چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو. ادخلوا فی السلم کافہ. اس کا مطلب ہے اگر رزق طیب نہیں ہے تو اس کے اوپر صالح عمل کی بنیاد پڑ ہی نہیں سکتی. رزق کا طیب ہونا بڑا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا، قربانی کے حوالے سے میں 1-2 باتیں اور عرض کر دوں. ایک وہ فکر خاص جن کا یہ خیال ہے کہ اتنے زیادہ جانور ذبح کرنا، گوشت کھانا، یہ کون سی تقوی کی علامت ہے؟ پیسہ ویسے وہ ویسٹ میں اینیمل کے مرنے پر موم بتی جلانے والا جو گروپ ہے غازی صاحب، وہ عابد اور معبود کے رشتے کی لطافت سے ناآشنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم بندے اللہ کے ہیں اور عبادت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب جیسے خالق چاہتا ہے اس رنگ میں کی جائے، اور اس میں اس کے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اداؤں کا رنگ شامل ہو. اور آپ دیکھیے کہ قربانی سے ڈاکٹر صاحب گلوبل ولیج ہے دنیا، جتنی مرضی قربانیاں ہو جائیں، اگر دیانتداری سے یہ گوشت تقسیم کیا جائے تو آج بھی دنیا میں ایسے خطے ہیں جہاں لوگ صرف قربانی والے دن، پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف قربانی والے دن گوشت کھاتے ہیں. یہ جو اس طرح کی فلسفی اور منطق بیان وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے غازی صاحب، ریجیکٹ. اور آپ دیکھیے اکنامکس ایکٹیویٹیز کتنی ریگولیٹ ہوتی ہیں. آپ کا لائف سٹاک، آپ کی ٹرانسپورٹیشن، آپ کی لیدر انڈسٹری، اور پھر اس کی جو چمڑا ہے، کھال جو ہوتی ہے، اس سے کتنے خیراتی ادارے چلتے ہیں. اس کے اندر وہ جو انتڑیاں نکلتی ہیں اس سے یعنی اربوں، نہ صرف مسلم ورلڈ میں بلکہ پورے ورلڈ میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا، آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ عالم عرب میں جہاں جہاں دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف جانور پائے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ لوگ کہنے جی پیسے ہی دے دیں، تو پھر ایک تو اللہ کے حکم عدولی ہو گئی، دوسرا وہ جو ایک لائف سٹاک کا سلسلہ ہے،
یہ جو بکریاں چرانا، اونٹ گائے بھینس کا سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور ان سے جو دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں انسانوں کو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو بہت شکریہ. دیکھیں جی آج ہم اللہ کے راستے میں جائز خون بہانے سے گریز کر رہے ہیں تو معاشرے میں بہت سا ناجائز خون بہ رہا ہے. اللہ، ہائے 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 ہائے، کیا بات کہہ دی آپ، کیا بات آپ نے کہہ دی. زمین کو اگر نہیں دیں گے اس کی ریکوائرمنٹ تو پھر جائز خون نہیں دیں گے تو ناجائز خون بہ رہا ہے. خون جائے گا. یہ اسی لیے ہے کہ قربانی اللہ کی راہ میں جب نہیں دیتے اس طرح کی موشگافیاں کرتے ہیں. اس کی بعض حکمتیں ہم صدیقی صاحب بیان کر سکتے ہیں، بعض حکمتیں تو وہ جو ابھی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا جی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، صدیقی صاحب آپ کا، اور فیض صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بینائی کے لیے، بینائی بہتر کرنے کے لیے 41 بار یا شکورو پانی پر دم کر کے آنکھوں پر چھڑکنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ پڑھیں. فضائل قرآن علامہ افتخار احمد قادری مصباحی کی کتاب ہے، اور خلیفہ اول سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا. ناظرین کرام، آج شام سے وہ مقدس ایام شروع ہوں گے جن میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. بہت متبرک محترم ایام شروع ہونے والے ہیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان دنوں پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے بہت دعائیں کرنی ہیں، اور ہر روز دعا کرنی ہے یا اللہ کریم جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، اللہ کریم کو تباہ و برباد کر، ان کی نسلوں کو برباد کر، اور اللہ کریم ہمیں دیانت دار حکمران، عوام کے ہمدرد حکمران عطا فرما. اور یا اللہ کریم جن لوگوں نے اس ملک کی دولت لوٹی ہے ان کو بھی برباد کر، ان کو ہدایت اگر وہ نہیں حاصل کرتے تو اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت اللہ کریم ایسے لوگ یہاں پہ بھیج دے جو واپس لائیں اور عوام کی خدمت کریں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. وسيدنا حسن وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.